چل لو جنت باہر چلتے ہیں۔ تقریباً 8 منٹ گزرنے کے بعد سالار نے جنت کو کہا تو وہ سونو کو گود سے اتار کر اس کے ساتھ باہر آ گئے جہاں ابھی بھی ستارے نکلے ہوئے تھے۔ 2 منٹ رہ گئے ہیں آپ کے پاس اور بارش ابھی تک شروع نہیں ہوئی، میرے خیال سے مجھے گھر واپس۔ ابھی جنت کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب تیز رفتار سے بارش کا پانی ان دونوں پر گرنا شروع ہو گیا۔ پہلے تو اس نے بہت زیادہ حیرت سے ستارے بڑے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظر دیوار سے لگے شامرز پر پڑی تو بے ساختہ طور پر منہ پر ہاتھ رکھا ہنسنے لگی۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ سالار نے اس کو تھوڑا قریب ہوتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ نقلی بارش کی بات نہیں ہوئی تھی۔ جنت نے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے خود کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا، بات بارش کی ہوئی تھی جو اب ہو رہی ہے، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ سالار ملک اپنی جنت کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ سالار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا تو جنت اپنی نظریں شرم سے جھکا گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے ماما سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے کہوں کہ… جنت بولتے ہوئے ایک پل کو رکی اور سنہری آنکھیں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ آپ میرے لیے بہت خاص ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو محبت ہی صحیح۔ اتنا کہہ کر جنت اپنی پلکیں پھر سے جھکا گئی تھی۔ سوچ لو جنت، میری محبت میں تمہیں دنیا بولنی پڑے گی۔ سب سے زیادہ اہمیت مجھے دینی ہوگی، تمہاری وجہ، تمہاری توجہ، تمہارا وقت، تمہارا ہر ایک جذبہ صرف میرے لیے ہوگا۔ سالار نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتے ہوئے کہا۔ پہلے کو تو جنت خاموش تھی، پھر کافی دیر سوچ کا آہستہ سے بولی، سوچ لیا۔ سالار جنت سے دور ہوا اور ہاتھ پھیلا کر اونچی آواز میں چلایا، یس ٹوڈے آئی بیکیم کنگ آف دا ورلڈ۔ سالار کی اس حرکت پر جنت گھبرا کر اس کے قریب ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ سالار؟ چپ ہو جائیے۔ لیکن سالار نے کہا، چپ ہو؟ کہاں چپ ہونا تھا، آج اس نے پورا جہان پا لیا تھا۔ تم چپ ہونے کا کہہ رہی ہو، میں تو پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتانا چاہتا ہوں کہ تم میری ہو۔ یہ جنت صرف اور صرف سالار ملک کی ہے۔ جنت اس کی بے باکی پر شرمائی تو پھر ایک خیال کے تحت منہ کھول کر سالار کو دیکھنے لگی۔ اف، میرے کپڑے بھیگے، اب گھر کیسے جاؤں گی؟ جنت کے سوال پر سالار ہلکا سا ہنس دیا۔ کہو تو پورا مال لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دو۔ اس کی بات پر جنت کا منہ پھول کر مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ سالار، میں سیریس ہوں، ایسے کہتے ہوئے بہت زیادہ کیوٹ لگی تھی۔ فکر مت کرو بیبی گرل، میرے وارڈروب میں تمہیں اپنی ضرورت کی ہر چیز ملے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جنت کی کسی بھی ضرورت کا خیال نہ رکھوں۔ سالار کے سوال پر جنت شرمائی اور جلدی سے کمرے کی جانب چل گئی۔ سالار کے ذہن سے اس کا خیال رکھنا، اس کی ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کو نظر انداز کرنا، ضرورت کو مد نظر رکھنا جنت کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ معصوم اسے اور خود کو لے کر بہت سے خواب سجا چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ قسمت کو خوشیاں گوا رہی کہاں تھی۔ قیدی نمبر 255 کو کھانا دیا۔ ان کے سینئر نے آ کر انہیں کہا تو سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ سر، اس قیدی کو کھانا دینے کی ڈیوٹی سرفراز کی ہے اور وہ چھٹی پر ہیں، ایک فوجی نے سینئر کو بتایا، کیونکہ اس قیدی کو کھانا صرف سرفراز ہی دے کر آتا تھا، اس کے علاوہ اور کسی کو اس قیدی کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آج کوئی اور اسے کھانا دیا ہے۔ ان کا سینئر انہیں حکم دے کر وہاں سے چلا گیا۔ لاؤ، میں کھانا دے آتا ہوں اسے، ایک سپاہی نے کہا۔ وہ کھانے کی ٹرے پکڑ کر سیل نمبر 255 کی جانب چل دیا، جو باقی قید خانوں سے علیحدہ تھا۔ ابھی وہ جیل کے قریب پہنچا ہی تھا جب 2 سپاہی نے اس کا راستہ روکا۔ میں قیدی کو کھانا دینے آیا ہوں جناب، سپاہی بلال نام ہے میرا، لیکن اسے کھانا دینے کی ذمہ داری سپاہی سرفراز کی ہے۔ ایک پہرے دار کے کہنے پر بلال نے ہاں میں سر ہلایا۔ جانتا ہوں سر، لیکن وہ چھٹی پر اس لیے کپتان صاحب نے مجھے بھیجا ہے۔ سپاہی نے ہاں میں سر ہلایا، اسے آگے جانے دیا۔ جیل کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے میں لگی چھوٹی سی سلاخوں سے اندر اس آدمی کو دیکھا جو بیڑیوں میں جگڑا سر جھکا بیٹھا تھا۔ دروازے کے نیچے سے کھانا اندر دھکیل دیا۔ کھانا کھا لو، اس کے باروب لہجے میں کہا تو اس قیدی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس قیدی کا چہرہ دیکھتے ہی ساتوں آسمان اس سپاہی پر ایک ساتھ گرے۔
ایسا کیسے ممکن تھا؟ سپاہی نے خود سے سوال کیا اور کامتی ٹانگوں سے وہاں سے واپس آ گیا. جو اس نے دیکھا تھا وہ جلد از جلد اپنے سب ساتھیوں کو بتانا چاہتا تھا. سالار جنت کو رات کو ہی واپس چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ واپس آتے ہی سو چکی تھی. لیکن صبح اٹھ کر رات کا گزرا ہر پل یاد کر کے وہ خود میں ہی مسکرائی تھی. جنت اٹھنا نہیں میری جان، کالج سے دیر ہو جائے گی. جنان کی آواز پر جنت جلدی سے اٹھی. خوشی سے چہکتے ہوئے جنان کو اپنے ساتھ پکڑ کر گھمانے لگی. ماما ماما میں بہت زیادہ خوش ہوں. آپ کو پتہ ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ کیا کہوں. بس دل کرتا ہے کہ ہر پل ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی رہوں، انہیں ہزار نخرے دکھاؤں اور وہ میرا ہر نخرہ اٹھائیں. جنت نے دوپٹے کا سر پکڑ کر گھومتے ہوئے کہا اور اپنی پاگل بیٹی کو دیکھا. جنان ہنسی. کہ اب مان گیا تمہارا دوست؟ جنان نے شرارت سے پوچھا. ماننا تو تھا ہی نہ. انہوں نے پتہ ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں انہیں پیار کرتی ہوں. میں نے بھی کہا ہاں، میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں، خود سے بھی زیادہ. جنت نے پھر سے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا. اور آپ کو پتہ ہے ماما وہ کہتے ہیں کہ جنت صرف ان کی ہے. اب میں ان سے ملوں گی نا تو کہوں گی کہ وہ بھی صرف جنت. جنت جو خوشی سے چہکتے ہوئے بولتی چلی جا رہی تھی، اچانک اس کی نظر کھڑے شایان پر پڑی تو فوراً خاموش ہو گئی اور سہم کر جنان کو دیکھا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ شایان نے جنت کے پاس آ کے پوچھا تو جنت نے فوراً اپنا سر جھکا دیا اور اضطراب سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی. وہ ان کا نام سالار ملک ہے بابا، وہ بہت اچھے ہیں. اچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جنت اچھے برے کی پہچان بھی ہے تمہیں؟ شایان کے چلانے پر جنت بری طرح سے سہم چکی تھی. اس کا غصہ دیکھا جنان فوراً شایان کے پاس. شایان میری بات. جنان نے کچھ کہنا چاہا لیکن شایان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا. بابا وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، پلیز آپ ان سے ایک بار. چپ جنت، بالکل چپ. جس سالار کی بات کری ہو نا تم، قاتل کی اولاد ہے وہ. معراج کے ماں باپ کو مار دیا تھا اس سال میں، اور تم چاہتی ہو کہ میں ان سے رشتہ جوڑوں؟ کبھی بھی نہیں. شایان کے غصے سے کہنے پر جنت پھول پھول کر رونے لگی تھی. اور بتاؤ کہ ایسی تربیت کی تھی میں نے تمہاری کہ تم اپنے ماں باپ سے چھپ چھپا کر ایک لڑکے سے ملتی رہی؟ بس شایان. جنان جو تب سے خاموش کھڑی تھی اب کی بار اپنی بیٹی کے سامنے آ کر بول اٹھی. آخر کب تک خاموش رہتی وہ؟ میری تربیت پر سوال مت اٹھائیے گا کبھی بھی. جنت جس دن پہلی بار سالار سے ملی تھی اسی دن اس نے آ کر مجھے ہر بات بتا دی اور میرے اجازت دینے پر ہی وہ سالار سے ملنے جاتی تھی. جنان کی بات پر شایان نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا. جنان تم؟ جی شایان شاہ صاحب، میں نے ہی جنت کو سالار سے ملنے بھیجا تھا اور وجہ آپ بہو بھی جانتے ہیں. جنان اتنی سی بات سے اسے بہت کچھ باور کروا چکی تھی. شایان نے ایک نگاہ جنان پر ڈالی اور پھر جنت کو دیکھا جو سر جھکا کر روتی چلی جا رہی تھی. میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، یاد رکھنا تم دونوں. میرے دوست کی جان لی تھی اس شخص نے اور تمہاری محبت کی خاطر معاف کر دے اسے جنان. لیکن اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی میں اسے کوئی رشتہ جوڑنے دوں گا. شایان نے اتنا کہا اور وہاں سے چلا گیا جبکہ جنان اب روتی ہوئی جنت کو اپنے سینے سے لگا کر دلاسا دے رہی تھی. کالج سے واپس آتے ہی معراج کی نظر شایان پر پڑی جو اپنے گھر کے آفس میں کرسی پر بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. معراج مسکرا کر اس کے پاس آیا. السلام علیکم بڑے بابا. وعلیکم السلام، کیسے ہو میرے شیر؟ معراج کو دیکھتے شایان نے مسکرا کر پوچھا. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کل گھر کیوں نہیں آئے تھے؟ معراج نے اس کے پاس مجھے کرسی پر بیٹھے ہوئے پوچھا. بس بیٹا کچھ کام تھا. معراج نے اس بات میں سہلا اور بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے شایان کو خادم شفیق کے ہاں رشتہ لے جانے کا کہے. بڑے بابا وہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے معراج. ابھی معراج نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا جب شایان اس کی بات کاٹ کر بولا. جی کہی. معراج نے مسکراتے ہوئے کہا. جب میں نے تمہیں والدین سے مانگا تھا تو یہی سوچا تھا کہ تم میرے اپنے بیٹے ہو. ہمیشہ سے میں نے تمہیں اپنی سگی اولاد سمجھا معراج، اور تمہارا اس گھر میں آتے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دن تمہیں صحیح معنی میں اپنا بیٹا بناؤں گا. معراج شایان کی بات کا مطلب سمجھنا چاہ رہا تھا لیکن شایان کی بات وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا. معراج میں تمہارا اور جنت کا نکاح کرنا چاہتا ہوں بیٹا. ہمیشہ سے میں نے تم دونوں کے ایک دوسرے کے لیے سوچا ہے. شایان نے اپنے الفاظ سے ساتواں آسمان معراج پر گرا تھا. بڑے بابا میں نے یہ بات اتنے مان سے اس لیے کہی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری خوشی میری خوشی ہے، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے. ایسا ہی ہے نا بیٹا؟ جی. ان کے سوال پر معراج اپنا سر جھکا گیا. دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر ہتھیلی پر گرے لیکن وہ کیسے منع کرتا. شایان کا مان تھا وہ. بچپن سے ہی جنت سے بھی زیادہ شایان نے اسے پیار کیا تھا.
ایک پل کو ایمان کا معصوم مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ جیسا آپ چاہیں بڑے بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شایان نے فوراً اٹھ کر معراج کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ شکر ہے بیٹا، میں جانتا تھا کہ تم میرا مان ضرور رکھو گے۔ تم غرور ہو میرا بیٹا، بالکل اپنے بابا کی طرح۔ شایان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا تو معراج ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں، وہ شایان شاہ کا مان رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اپنی زندگی بھر کی چاہ کو بھی قربان کر سکتا تھا۔ کال کا ہاتھ اب کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ اس نے راگا سے اس بات کا انتقام لینے کی ٹھان لی تھی، اس مقصد کے ماتحت صبح ہوتا ہی وہ اپنے ایک آدمی سے ملنے سے کر دعایا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ کہو کال، کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ کال کے ہاتھ آدمی نے اسے سوال کیا۔ راگا کی بربادی دیکھ کیا کیا اس نے میرے ساتھ؟ اب میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جس جہنم سے اسے نکالا تھا اب اسے وہیں واپس بھیج کر ہوں گا۔ مطلب تم راگا کو آرمی کے حوالے کر دینا چاہتے ہو؟ کال کا مقصد جان کر وہ آدمی خوف سے کانپ اٹھا، کیونکہ وہ راگا سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، میں اسے فوج کے حوالے کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے اسے بے بس کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے بس 2 ٹکے کی لڑکی کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ کال نے دانت کچکچا کر کہا، سامنے موجود آدمی کو دیکھا جو خوف سے کانپ رہا تھا۔ اور تو اس میں میرا ساتھ دے گا، ورنہ جانتا ہے نا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کال کی بات پر اس شخص نے تھوک نکلا۔ اس کے لیے تو ایک طرف کنواں تھا اور ایک طرف کھائی، کیونکہ نہ تو وہ کال سے دشمنی مول لے سکتا تھا، نہ ہی راگا سے۔ ٹھیک ہے کال، میں تیرا ساتھ دوں گا، لیکن اگر تیرا یہ منصوبہ فیل ہو گیا نا تو میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ کال نے اس کی بزدلی پر گہرا سانس لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، کال کی نظر کچھ فاصلے پر بیٹھے وجود پر پڑی، جو ایک پل کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ لڑکی ہو بہو وانیہ کی جیسی تھی، وہی آنکھیں، وہی مسکان، لیکن وہ وانیہ نہیں تھی۔ وانیہ تو اس وقت راگا کی یاد میں تھی، اور ویسے بھی جس لڑکی آنکھوں میں وانیہ جیسا خوف بھی نہیں تھا۔ کون تھی وہ؟ اب آگے کیا کرنا ہے انس؟ ہانیہ اور انس اس وقت ناشتہ کرنے کے لیے ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے، لیکن ہانیہ کو بس وانیہ کو ڈھونڈنے کی پڑی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ راگا تک زرحان یہ خبر پہنچا چکا ہوگا کہ ایک پولیس والا اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ راگا کسی بھی حال میں مجھے ضرور ڈھونڈے گا، اگر ایک دفعہ بس ہمیں اس کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تو۔ انس، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس سے تو آپ کی جان کو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہانیہ اس کی بات کاٹے ہوئے کہا، لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہانیہ۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ انس کو کوئی جواب دے تو اس کے نظر سامنے موجود شخص پر پڑی، جو بہت عجیب نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ پہلے تو ہانیہ نے ہاتھ سے کوئی لوفر سمجھ کر نظر انداز کرنے کا سوچا، لیکن اس کے دکھنے کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہانیہ کو جانتا ہے۔ ہانیہ نے تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ انس کو پکارا، وہاں سامنے ایک لڑکا مجھے گھور رہا ہے۔ انس نے ہانیہ کی بات پر مڑنا چاہا تو ہانیہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اسے پلٹنے سے منع۔ اس میں کیا عجیب بات ہے؟ ایسی جگہ پر جینز جیکٹ پہنو گی تو یہی ہوگا نا؟ انس نے شرارت سے کہا، لیکن ہانیہ کے چہرے پر اضطراب لے کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا ہے ہانیہ؟ انس، وہ مجھے ایسے دیکھ رہا جیسے مجھے جانتا ہو، جہاں مجھے کوئی نہیں جانتے۔ اس کے ایسے دیکھنے کا مطلب ہے کہ وہ وانیہ کو جانتا ہے۔ انس نے اس کی بات ختم کی تو ہانیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی وہ آدمی اپنے گرد چادر لپیٹا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے جانے لگا۔ انس اور ہانیہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئے تھے۔ پہلے تو وہ دونوں چپکے چپکے اس کے پیچھے چلتے رہے تھے، پھر اچانک انس نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے مزید آگے جانے سے روکا۔ رکو ہانیہ جی، ایک ٹریپ ہے، وہ ہمیں وہاں لے کر جا رہا ہے جہاں وہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمیں پھنسانا چاہتا ہے۔ انس نے ہانیہ کو سمجھانا چاہا، لیکن ہانیہ مسلسل اپنا ہاتھ اس کی گرد سے کھینچتے ہوئے اس کو چھڑوانے کی کوشش کرتی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، وانیہ کو ڈھونڈنے کا موقع میں ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی، ہانیہ نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ اب وہ آدمی ایک گلی میں غائب ہو چکا تھا۔ ہانیہ نہیں، انس نے کہنا چاہا، لیکن تبھی ہانیہ تیزی سے پلٹی اور اپنا گھٹنا انس کے ناف پر پوری طاقت سے مارا۔ انس تکلیف کے بعد ہلکا سا جھکا، لیکن اس نے ہانیہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ہانیہ نے ہاتھ کا مکعب بنا کر انس کے منہ کی جانب لایا، جسے انس نے ہوا میں ہی تھام لیا تھا، لیکن اسی وقت ہانیہ پوری طاقت سے اپنا پاؤں انس کے گھٹنے پر مار چکی تھی، جس کی وجہ سے انس کڑا کر زمین پر گرا اور موقع دے کر ہانیہ اس شخص کے پیچھے بھاگ گئی۔ انس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اسی کی سکھائی ٹرک آج ہانیہ اسی کے خلاف استعمال کر چکی تھی۔ ہانیہ جلدی سے بھاگ کر اس گلی میں، لیکن وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ بے چینی سے یہاں وہاں اس شخص کو تلاش کرتے ہانیہ نے آگے بڑھنا چاہا تو اسے محسوس ہوا اس کے پیچھے کوئی ہے۔
لیکن اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی کوئی اس کے منہ پر ایک رومال رکھ چکا تھا۔ واو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک جیسی دو ہیں۔ وہ راگا کی ہوگی تو کیا ہوا، تو کال کی ہو جائے گی۔ اس شخص نے حواس سے کہا تو وانیا نے اس سے لڑنا چاہا، لیکن رومال پر لگی دوائی اس کی طاقت ختم کر چکی تھی۔ کچھ پل میں وہ ہوش کی دنیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ صبح وانیا اٹھی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی، لیکن راگا کے پاس ہونے کا احساس اور اس کی خوشبو بھی ابھی تک وہیں موجود ہے۔ وانیا نے اس کا منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے بدلے تو مرجان اس کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آئی۔ کیسا ہے پیاری لڑکی؟ مرجان نے محبت سے پوچھا تو وانیا نے منہ بنا کر گہرا سانس لیا۔ دم گھٹنے لگا ہے اپنی اس قید سے۔ ارے اس میں کون سا بڑی بات ہے، چلو آج میں تم کو یہاں سے باہر لے کے جاتا ہے، ذرا تم کو یہ دکھائے گا کہ ہمارا گاؤں کتنا پیارا ہے، اور ہم جھیل سے ان کے کپڑے بھی دھو لیں گے۔ پہلے تو وانیا نے اسے انکار کرنا چاہا، وہ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی، نہ ہی اس جگہ سے ہلکا سا بھی دل لگانا چاہتی، لیکن مرجان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے منع نہیں کر پائی۔ پھر کچھ سوچ کر ناشتہ کرنے کے بعد ایک کونے سے اس نے راگا کے کپڑے پکڑے اور مرجان کے ساتھ چال دی۔ وہ جگہ واقعی میں بہت زیادہ خوبصورت ہے، سرسبز پہاڑ جن کی چوٹیوں پر ابھی بھی برف جمی تھی، اور ان پہاڑوں کے دامن میں نکلی ایک جھیل جو آبشار کے پانی کی طرح گرتی تھی۔ جھیل سے کچھ فاصلے پر ہی ان کا گاؤں آباد تھا، جن میں سے کچھ گھر تو پہاڑ کے دامن میں تھے اور کچھ پہاڑوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ آج تو سورج بھی بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھا، اور بہت سے بادل پہاڑوں سے ٹکرا کر گزر رہے تھے۔ وانیا کو لگا کہ وہ گھنٹوں اس دل فریب منظر میں کھو سکتی ہے۔ چلو وانی، اب تم بھی لالا کے کپڑے دھو لو، مارا بس نظارے دیکھنے آئے ہو ساتھ۔ مرجان نے شرارت سے کہا تو وانیا نے اس کی نقل کرتے ہوئے قمیض اٹھا کر پانی میں رکھی، لیکن انتہائی زیادہ ٹھنڈا پانی میں ہاتھ پٹے فوراً اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ اتنا ٹھنڈا پانی میں نہیں کر رہی یہ گندے کپڑے پہننے میری بلا سے۔ وانیا کی بات پر مرجان کہکا لگا کر ہنسی اور راگا کے کپڑے بھی خود ہی پکڑ لیے۔ تم بس نظارے دیکھو، مرجان نے شرارت سے کہا۔ تبھی ہوا کا ایک جھونکا آیا تو مرجان کا دوپٹہ سر سے اتر گیا۔ وانیا کی نظر اس کی گردن پر موجود لال نشان پر پڑی۔ تمہاری گردن پر کیا ہوا مرجان؟ وانیا کے سوال پر مرجان ایک دم گھبرائی اور اپنی گردن پر ہاتھ رکھ لے کر کچھ نہیں۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو، کس چیز نے کاٹا ہے کیا؟ وانیا نے آہستہ سے پوچھا تو اس کے سوال پر مرجان لال ٹماٹر ہو گئی، اپنا چہرہ فوراً ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ارے مرجان، ہوا کیا ہے؟ وانیا حیرت سے پوچھی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، مارا یہ تو بس۔ تمہیں پتہ ہے وانی، میں اتنا خوش کیوں ہے؟ کیونکہ جب کل رات وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بغیر شہر انہیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے زمامینا کہا۔ اتنا کہہ کر مرجان سرخ چہرے کے ساتھ پھر سے کپڑے دھونے لگی، لیکن وانیا بہت الجھ چکی تھی۔ ویسے اس سب کا تمہاری چوٹ سے کیا تعلق ہے؟ مرجان کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پی لی، یہ چوٹ نہیں ہے مارا، یہ تو بس وہ انہوں نے۔ مرجان مزید شرما گئی، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر پہلے وانیا کی آنکھیں پھیل گئی، پھر اس کا چہرہ بھی مرجان کی طرح ہی سرخی جھلکانے لگا۔ میں گھر جا رہی ہوں، وانیا نے جلد سے اٹھے ہوئے کہا۔ ابھی وانیا نے ایک قدم ہی بڑھایا تھا جب اچانک اس کا پاؤں بری طرح سے پھسلا اور وہ اپنا توازن قائم نہ رکھتے ہوئے ایک چیخ کے ساتھ وہ سیدھا جھیل میں گر گئی۔ وانیا! مرجان ایک چیخ کے ساتھ کھڑی ہوئی وانیا کو دیکھنے لگی، جو پانی میں ڈوبنے سے خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہی تھی، لیکن سب بے سود ہی ثابت ہوا۔ بچاؤ، کوئی بچاؤ! مرجان کے چلانے پر راگا اور ویرا، جو اپنی محسوس جگہ پر موجود کام کی باتیں کر رہے تھے، سیدھا اس آواز کی جانب بھاگے۔ کیا ہوا؟ ویرا نے مرجان کے پاس جاتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ وہ وانیا، وہ پانی میں گر گیا، مرجان نے زار قطار روتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر راگا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی جیکٹ اتاری اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ راگا پانی میں ڈبکی لگانے کے 2 منٹ بعد ہی راگا کو اس کا وجود گہرائیوں میں جاتا نظر آیا، تو جتنی جلدی ہو سکا وہ آگے بڑھا، اسے پکڑ میں لے کر باہر نکال آئے۔ وانیا! راگا نے اس کا گال تھپتھپا، لیکن اسے سانس بالکل بھی نہیں آ رہا تھا۔ راگا نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس کے سینے پر دباؤ ڈالا، پھر کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کے ہونٹ پر جھکا، اس کو اپنی سانس دینے لگا۔ 3-4 بار یہ عمل دہرانے پر وانیا کھانسنے لگی۔
تو راگا کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے فوراً اس کا نازک وجود اپنی پناہوں میں لکھا خود میں بیچ لیا۔ جان نکال دیا تم نے مارا، راگا نے بہت بے چینی سے اس کے کان میں کہا، اور پھر اس کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو اٹھا کر اپنے گڑھ کی جانب چل دیا۔ مرجان اور ویرا بھی ان کے پیچھے آئے تھے۔ مرجان نے گھر جا کر وانیا کے گیلے کپڑے تبدیل کروائے، جبکہ راگا باہر بے چینی سے کھڑا تھا۔ راگا، اس لڑکی کے لیے اتنی بے چینی اچھی نہیں۔ ویرا نے راگا کی بے چینی دیکھ کر کہا، ابھی نہیں ویرا، ابھی نہیں۔ راگا کا لہجہ بہت حکمیہ تھا۔ مرجان باہر آئی تو راگا بے چینی سے گھر کے اندر چلا گیا۔ وانیا بر پر لیٹی کانپ رہی تھی۔ مرجان نے اسے 2 کمبل اڑا دیے تھے، لیکن پھر بھی سردی کی شدت سے وہ کپکپاتی جا رہی تھی۔ راگا نے اپنے گیلے کپڑے تبدیل کیے، خود بھی کمبل میں گھس کر اسے اپنی باہوں میں بیچ لیا۔ کچھ دیر تک تو وانیا کپکپاتی رہی، پھر ایک محسوس سی بلی کی مانند اس کی گرم آغوش میں سمٹی ہوئی چھپ سی کہ میرا معصوم تھا بچہ۔ راگا نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے، اس کو خود میں بینتے ہوئے سکون سے آنکھیں موند گیا۔